بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو روکا اور باتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سنی تھی، اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق انصار کے قبیلے بنی عوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر آدمی تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، یعنی تم میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں، اور اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دم بخود بیٹھی تھی۔ جب حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولی، گو تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کرواؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ خدا کے لیے تم ہی جاؤ اور ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالہ و فریاد کرنے لگی اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا کا بیٹا ہے
اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائے کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہ ہوئی اور برابر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنی نبی کی زبان سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار جاری تھا کہ یکا یک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا انتظار کرو، شاید اللہ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مجادلہ شروع سے اخیر تک پڑھی۔ اس کی پہلی آیت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارہ کا نصف سامان خوراک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کو دیا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کیوں خولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے 1 بارے شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کرو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے پر ناقابل بیان مسرت ہوئی اور انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ
لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی از حد توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات کا جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بہقی سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔